نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول کی مبارک ساعتیں ہمارے درمیان اپنا نور پھیلا رہی ہیں اور یہ مہینہ بہت ہی برکت والا، بہت ہی شان والا، کیونکہ اس ماہ مبارک میں کائنات کی سب سے افضل ہستی جو خدا کے بعد کائنات میں سب سے افضل اور سب سے بلند درجہ رکھتی ہیں، وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ ہمیں قرآن ملا، ایمان ملا، جو کچھ ملا، اللہ کا پتہ بھی ہمیں حضور کے بتانے سے چلا۔ چنانچہ حضور کے اپنی امت کے پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ امتی کو چاہیے کہ وہ رات دن بھی اگر حضور کا میلاد منائے، درود شریف پڑھتا رہے، ان کے احسانات کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ میلاد النبی بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، لیکن لوگ میلاد النبی کا جو اصل مقصد تھا اس سے غفلت کا شکار ہو گئے۔ میلاد منانا تھا اور میلاد منا کر اپنے اخلاق کو کمال تک پہنچانا تھا۔ حضور کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم اخلاق اور کردار میں بہت پیچھے ہیں۔ جو حضور سے محبت رکھتا ہے، جو حضور سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے، کمال تک پہنچانا تھا۔ اس کو اس جگہ پر لے کر جانا تھا کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے 40 سال میں نبوت کا اعلان نہیں کیا، لیکن اس 40 سال میں آپ نے کیا کیا؟ وہ 40 سال آپ نے ایسے گزارے کہ کفار مکہ آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ ایمان والوں نے آپ کو خطاب نہیں دیا تھا، یہ ان لوگوں نے دیا تھا جو غیر مسلم تھے۔ وہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوا کر جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور نے جو اپنا اخلاق اور کردار پیش کیا، قرآن پاک میں اس کو نبوت کی دلیل پیش کیا۔ چنانچہ مکہ والے آپ پر کتنا بھروسہ کرتے تھے۔ آپ مکہ کی ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان فرماتے ہیں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم سب یقین کرو گے؟ سب مکے والوں نے کہا کہ ہم یقین کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مان لو وہ ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نے 40 سالہ زندگی اپنے اخلاق اور کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو بے شک میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ حضور اپنی زندگی بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ جو آپ نے اپنی زندگی اخلاق اور کمال کے ساتھ، کردار کے ساتھ جو ان کے سامنے اپنی زندگی پیش کی، انہوں نے حضور کی صبح بھی دیکھی تھی، انہوں نے رات بھی دیکھی تھی، حضور کے معاملات بھی دیکھے تھے، حضور کا چلنا بھی دیکھا تھا، حضور کا حسن اخلاق بھی دیکھا تھا، حضور کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولتے تھے، آپ اخلاق کی اعلیٰ مثال تھے۔ آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے بطور دلیل اپنے اخلاق اور کردار کو پیش کیا۔ تم نے تو رات دن میرے دیکھے ہیں، کیا بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کیا میں نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے؟ کیا میں نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ کیا میں نے کسی پر ظلم و ستم کیا ہے؟ کیا میں نے کسی یتیم کا مال کھایا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اخلاق اور کردار کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ آج میلاد منانے والے، میلاد منانا بہت برکت کی بات ہے اور بہت محبت کا ذریعہ ہے، اور میلاد منانے والا
بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ سے پاتا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرو۔ حضور سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے جو چرچا کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، بہت برکتیں سمیٹتے ہیں، لیکن حضور کا اصل مقصد یہ تھا کہ میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہوں۔ چنانچہ صحابہ کرام آپ کو جو کرتا دیکھتے تھے ویسا ہی اپنے اندر اس چیز کو اتارتے تھے، جو اخلاق و کردار آپ کا دیکھتے تھے اسے اپناتے تھے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام اخلاق اور کردار کے اعلیٰ مقام پر تھے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک جنگ کے موقع پر کافر کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور قریب تھا کہ آپ اس کی گردن سر سے الگ کر دیتے، لیکن اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا تو آپ کا نفس آپ کے آڑے آ گیا، آپ کو زیادہ غصہ آیا، لیکن آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ کہا پہلے میں اس کو اللہ کے لیے اس دنیا سے قتل کر رہا تھا، اس کو یہاں سے بھیج رہا تھا، اللہ کے لیے اس کو قتل کر رہا تھا، لیکن اب میرا نفس میرے آگے آ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے حضور نے ان کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ ان کا جینا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، اور ساری محبتیں اور سب کچھ جان و مال حضور پر قربان کرنے کے لیے وہ ہر دم تیار رہتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور جو اصل پیغام ہمارے سامنے لائے یہ تھا کہ حضور کے اخلاق اور کردار کو فالو کیا جائے، ان جیسے اخلاق اپنائے جائیں، لیکن لوگ محبت و عشق کا دعویٰ کرنے والے اس کمزوری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اور اگر گھر کے باہر حضور کا جھنڈا لگا ہو تو ہمیں بتانا نہ پڑے، ہماری کوئی کردار کی انویسٹیگیشن نہ کرے کہ اس کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ اگر جھنڈا لگا ہے، ہمارے سینے پر نبی کا بیج لگا ہے، تو ہمارے کردار و اخلاق کے بارے میں کوئی شبہ نہ کرے، اسے پتہ ہے کہ یہ نبی کا غلام ہے، اس کی زندگی ایسی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو تعلیم فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل نے مجھے حسن اخلاق اور اچھے اعمال کو کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا کہ میں تمہاری ایسی تربیت کروں، تمہارے اخلاق کو کمال تک لے جاؤں، تمہارے کردار کو کمال تک لے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کی اہل مکہ کی کیا حالت تھی؟ زندہ بچیوں کو وہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، کسی سے وہ حالت پوشیدہ نہیں ہے، ہمارے سامنے ہے۔ ان کے اندر جنگ و جدل کتنا چلتا تھا، آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے۔ حضور نے ایسا اخلاق کردار پیش کیا، ایسا دین پیش کیا، آپ نے 40 سالہ زندگی ان کے درمیان گزاری۔ اس کے بعد جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں، 23 سالہ تبلیغ میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں۔ آپ نے 23 سال کے اندر ایسی تربیت فرمائی ان کی اخلاق و کردار کی۔ آج ہم لوگ اس چیز سے بہت پیچھے ہو کہ ہمارے اندر آج کے دور میں بہت ضرورت ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اخلاق ہے کہ صبر برداشت کے مخلوق خدا سے خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ اخلاق ہے کیا؟ اخلاق یہ ہے کہ بندہ جو اس کے اوپر کسی طرح بھی اذیت کوئی پہنچائے یا اسے تکلیف پہنچائے، اس کا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کو اپنے نفس کی خاطر غصہ نہیں آنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ نبی جو کفار مکہ آپ کو اذیت دیتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر صبر فرمائیے۔ طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے لیکن آپ بد دعا نہیں فرماتے۔ یہ اخلاق کا اعلیٰ کمال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ابو طالب کے پاس مکے والے جمع ہو کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ یہ دین کی بات نہ کرے، یہ جو نیا دین لے کر آیا اس کی بات نہ کرے، ہم بتوں کے ماننے والے ہماری بتوں کی مخالفت نہ کرے۔ حضور نے فرمایا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھیں، دوسرے ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھیں، میں جب بھی یہی کہوں گا وہی واحد حقیقی ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت
نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے اعلیٰ اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی بھی حالت میں حق سے غافل نہ ہو۔ مصیبتیں، تکلیفیں، جو کچھ بھی بندے پر آئیں، بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس کو کٹنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخلاق کے بارے میں، میزان میں حسن اخلاق سب سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہوگی۔ جو میزان وہاں پر عمل تولے جائیں گے، حسن اخلاق سے بڑی اس میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں اس شخص کے سب سے بہتر شخص کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کی حضور ضرور۔ فرمایا جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے وہ تم میں سب سے بہتر ہے، جس کے اخلاق تم میں سب سے اعلیٰ ہیں وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ بندے کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے جو شخص اس کے ماتحت ہو۔ بندہ اپنے باس کے سامنے تو اچھے اخلاق سے رہتا ہے، کسی نے کپڑا بیچنا ہو تو گاہک کے سامنے اچھے اخلاق سے رہتا ہے، جہاں پر کسی کا مطلب ہو، کسی کی لالچ ہو، وہاں تو بندہ بہت اخلاق دکھاتا ہے، لیکن بے غرض کسی کے ساتھ مسکرا کر ملنا اور اخلاق اس کے سامنے قائم رکھنا جو تمہارے ماتحت ہے، جو تمہارا غلام ہے، وہاں پر تمہارے اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ تمہارا اخلاق کا پتہ چلتا ہے تمہاری بیوی کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے، بیوی کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے شوہر کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے قریب ہیں، ان سے پتہ لگتا ہے تمہارا اخلاق کیسا ہے۔ جہاں پر تمہیں مطلب ہو دوستوں کے سامنے وہاں تو تم اخلاق دکھا دیتے ہو، لیکن جو لوگ تمہارے ماتحت ہوتے ہیں جب تم ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہو تو پھر تم اخلاق کے کمال پر ہوتے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہوں اس سے اچھے اخلاق عطا فرماتا ہوں، اور جس سے برائی کا ارادہ فرماتا ہوں اس سے اچھے اخلاق چھین لیتا ہوں۔ تو جس کے پاس اچھے اخلاق کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے اندر جھانکنا ہوگا کہ ہم بھی اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہیں یا نہیں ہیں۔ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن محفوظ رہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مومن محفوظ رہے۔ ہم سے کون لوگ محفوظ ہیں؟ ہم سے ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، ہم سے محلے والے محفوظ نہیں ہے۔ جہاں ہمارا داؤ لگتا ہے بس اپنا مقصد پورا کر لیتے ہیں، اس بیچارے پر اگر زیادتی ہو رہی ہو ہم پرواہ نہیں کرتے۔ تو ہمارے ہاتھ اور ہمارے زبان سے کون محفوظ ہے؟ ایسی ایسی طنز اور ایسی ہم غیبتیں کرتے ہیں، ایسا طنز مارتے ہیں اس کی رات کی نیندیں اڑا دیتے ہیں، اس کے اوپر طنزیہ ہنسی ہنستے ہیں۔ کل دوزخ کے اندر اس شخص کو بھیجا جائے گا صرف چھوٹی سی بات کے اوپر، جو طنزیہ کسی کا مذاق کسی نے اڑایا ہوگا، اس نے صرف اتنا گناہ کیا ہوگا، کسی پر ہنسا ہوگا طنزیہ طور پر، اس کی وجہ سے اسے دوزخ میں جانا پڑے گا۔ حضور فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن محفوظ نہیں۔ تو ہم سے کون محفوظ ہے؟ ہمیں اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ اس اسلام کا اصل مقصد یہ تھا کہ تم سے دوسرے محفوظ رہیں۔ میلاد منانا بہت افضل، بہت بڑی نیکی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں میں اس لیے مبعوث فرمایا گیا ہوں تمہارے اخلاق کو کمال تک پہنچاؤں۔ نرم طبیعت ہو، نرم زبان ہو، لوگوں سے گزر کرنے والا ہو اور حاجت پوری کرنے والا ہو، اس کے پاس کوئی آ جائے تو اس سے منع نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نہیں سنا، اور بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کی زبان سے کبھی لا کا صیغہ نہیں سنا، یعنی کہ آپ کے پاس کوئی حاجت کے لیے آیا کبھی آپ نے اسے منع نہیں کیا۔ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں مومن اتنا نرم طبیعت اور نرم زبان والا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی نرمی کی وجہ سے اسے احمق خیال کرتے ہیں، یعنی اتنا نرم طبیعت ہوتا ہے کہ لوگ اس کو کہتے ہیں ادھر ہو جا تو ادھر ہو جاتا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں ادھر ہو جا تو ادھر ہو جاتا ہے۔ اتنا نرم طبیعت ہونے کی وجہ سے لوگ اسے بے وقوف خیال کرتے ہیں۔
حضور فرماتے ہیں تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے۔ تم لوگوں پر مال خرچ کر کے بھی احسان جتاتے ہو اور کوشش کرتے ہو کہ لوگ تم سے خوش ہو جائیں، لیکن حضور نے ایک نسخہ بتا دیا، اگر تم لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہو تو پھر خندہ پیشانی سے، حسن اخلاق سے ان سے ملو، وہ تم سے ہمیشہ خوش رہیں گے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے برتن سے پانی اپنے بھائی کو برتن میں انڈیل دو اور اسے خندہ پیشانی سے ملو۔ تم سے کوئی مانگنے آ جائے، کوئی برتنے کی چیز بھی لوگ مانگنے آتے ہیں، گھروں کے اندر ایک دوسرے سے چیزیں مانگ لی جاتی ہیں، کوئی کسی سے پانی مانگ لیتا ہے، کوئی کسی سے کچن کی چیزیں مانگ لیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا، اتنے ظالم نہ بنو کہ برتنے کی چیزیں بھی ایک دوسرے کو نہ دو۔ تو یہ اخلاق کا اعلیٰ کمال ہوتا ہے کہ بندہ کوئی تمہارے پاس آ جائے، حاجت روائی کے لیے آ جائے یا کوئی چیز مانگنے آ جائے، تم اگر اس کی مدد کر سکتے ہو تو ضرور کھڑے ہو کر اس کی مدد کرو۔ تو جو حضور فرماتے ہیں وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے، اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور تکلیف پر صبر نہیں کرتا۔ لوگوں سے میل جول رکھنا تاکہ اگر تمہارے پاس کوئی علمی بات ہے تو لوگوں تک پہنچا دو، لوگ تمہارے کردار اور اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہوں، لوگوں سے ملنا جلنا، میل جول رکھنا اور ان کی باتوں پر صبر کرنا۔ کبھی کوئی بات ہو جائے گی تو پھر صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ اس شخص سے افضل ہے جو تنہائی میں بیٹھا رہتا ہے، ایک کونے میں بیٹھا رہتا ہے اور خلق کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ شخص اللہ کی نظر میں سب سے افضل ہے۔ حضور فرماتے ہیں کسی تکلیف دہ بات کو سن کر اللہ عز و جل سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کسی تکلیف دہ بات کو سن کر اللہ عز و جل سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ اس کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں، لیکن عز و جل پھر بھی انہیں معاف فرماتا ہے، انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ کسی نے عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ عز و جل سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم اگر اتنے اختیار اور قدرت رکھتے ہوں، ہمارے سامنے کوئی ہماری طرف کوئی گالی منسوب کر کے تو دیکھے ہم اس کا کیا خیال کرتے ہیں۔ کافر مشرک اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کا رزق اللہ تعالیٰ بند نہیں کرتا۔ جو دنیا میں ان کو رزق ملنا ہے وہ ان کو ملتا ہے، پھر بھی ان کا رزق بند نہیں ہوتا۔ میرے اور آپ کے سامنے یہ بہت بڑی مثال ہے۔ حضور فرماتے ہیں طاقتور وہ نہیں ہے جو پہلوان کو پچھاڑ دے، طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ آج ہمارے غصے کا کیا حال ہے؟ ہمیں حضور کے اخلاق کو دیکھنا چاہیے۔ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ملتے تھے مسکرا کر ملتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کے گھر میں 10 سال رہا، ڈانٹنا تو بہت دور کی بات ہے، حضور نے کبھی غصے سے میری طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ جو بندہ چاہتا ہو کہ اخلاق کے اعلیٰ کمال پر پہنچ جائے، سوائے اس کو اللہ رسول اور اللہ کے پیاروں کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اس کو غصے سے لال ہو جانا چاہیے، اس کے علاوہ اس کو غصہ نہیں آنا چاہیے۔ یا گھر والے کھلی بغیرتی کرے تو اس پر غصہ آنا چاہیے، اس کے علاوہ غصہ نہیں آنا چاہیے۔ تو بندے کو سوچنا چاہیے اگر اسے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے تو اس آگ کو اپنے سینے میں ٹھنڈا کرنا ہوگا۔ یہ غصہ انسان کو شیطان دلاتا ہے اور غصے کے اندر انسان پھر کیا کیا کام کرتا ہے وہ بھی اس کے سامنے ہے۔ زیادہ تر طلاقیں غصے کی حالت میں ہوتی ہیں۔ ایک شخص نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کون سی چیز غضب الہی سے بچا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا غصہ مت کیا کرو۔ حضور نے واضح فرما دیا اللہ کے غضب سے اگر تمہیں کوئی چیز بچا سکتی ہے، فرمایا غصہ کرنا چھوڑ دو۔ یہ بھی بہت برائیوں کی جڑ ہے۔ جب بندہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھتا۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو ہرا دے، اپنے اوپر قابو رکھنا، غصے کی حالت میں اپنے اوپر قابو رکھنا،
یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ والا کہتا ہے وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اگر تم میری رحمت چاہتے ہو تو میری مخلوق پر رحم کرو۔ اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو اس کی مخلوق پر رحم کرو۔ حضور فرماتے ہیں، جو اہل زمین پر رحم نہیں کرتا آسمان والا اس پر رحم نہیں کرتا۔ آج لوگ اپنے مسائل کی داستانیں سناتے ہیں، پریشانیاں سناتے ہیں، لیکن مخلوق پر کتنا کتنا ظلم کیا ہوا ہے وہ بھی ان کے سامنے ہے، کیسی کیسی تکلیفیں پہنچاتے ہیں مخلوق کو وہ بھی ان کے سامنے ہے۔ ہمیں اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، پھر ہم اس اللہ تعالیٰ سے کیوں رحم کی امید لگاتے ہیں۔ جب ہم اس کی مخلوق پر رحم نہیں کرتے تو پھر آسمان والا بھی تم پر رحم نہیں کرتا۔ یہ ہے اصل میلاد منانا۔ میلاد منانا ہے لیکن میلاد کو سینے میں بھی اتارنا ہے، اچھے اخلاق اور کردار کو اپنے اندر اتارنا ہے۔ ایسا نمونہ بنے کہ اگر کہیں سے گزرو، کہیں لوگ کسی کو بتانا نہ پڑے، لوگ دیکھ کے سمجھے نبی کا عاشق جا رہا ہے، یہ وہ شخص جا رہا ہے جو نبی سے محبت کرتا ہے۔ تمہارا اخلاق اور کردار ایسا ہو۔ حضور فرماتے ہیں، قیامت کے دن منادی آواز لگائے گا، وہ شخص اٹھیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ قیامت کے دن آواز لگے گی کہ جاؤ جنت میں، لوگ اٹھیں گے جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر منادی آواز لگائے گا، لوگ اٹھیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ لوگ پوچھیں گے، یار یہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جا رہے ہیں؟ ان کو جواب دیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے درگزر کیا کرتے تھے۔ آج تو ہمیں کوئی ذرا سی بات کہے نا، وہ جائے کدھر، ہم تو اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ ہمیں ہلکی سی کوئی مین روڈ کے اوپر گاڑی ہلکی سی مار دے، ہم اسے گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ درگزر کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اعلیٰ مسلمان کے اخلاق کی بات ہے جو درگزر کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر بیان فرماتے ہیں، حضور نے میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا۔ صحابی کہتے ہیں، حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر ارشاد فرمایا، عقبہ کیا میں تمہیں دنیا اور آخرت والوں کے اچھے اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، حضور ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، جو تم سے قطع تعلق کرے تم ان سے تعلق جوڑو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو۔ کتنا مشکل کام ہے نا، کوئی ہم سے تعلق توڑ رہا ہو اور ہم اس سے تعلق جوڑنے کی باتیں کریں۔ فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ یہ اچھے اخلاق کی کہانی آپ کو سنائی جا رہی ہے، اچھے اخلاق کی آپ کو باتیں سنائی جا رہی ہیں۔ کتنا مشکل کام ہے، جو ہم سے تعلق توڑے ہم اس سے جوڑیں، جو ہمیں محروم کر دے ہم اسے عطا کریں، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ تو دین، اصل دین یہ ہے کہ بندہ اپنے اخلاق اور کردار کو اعلیٰ کمال تک لے جائے۔ بندہ نماز بھی پڑھتا ہو، رات کو تہجد بھی پڑھتا ہو، پڑوسی اس سے تنگ ہو، محلے والے اس سے تنگ ہو، آفس والے اس سے تنگ ہو، جہاں وہ جاتا ہو ایک وبال کی کیفیت بن جاتی ہو، لیکن عبادت رات دن کرتا ہو لیکن اخلاق میں پیچھے ہو، تو وہ کبھی بھی کامل مومن نہیں بن سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افضل ترین وہ ہے جو ان میں سے پاکیزہ سینے والا ہو۔ فرمایا، تم میں سے افضل ترین وہ ہے جو پاکیزہ سینے والا ہو اور سب سے زیادہ غیبت سے بچنے والا ہو۔ پاکیزہ سینے والے سے کیا مراد ہے؟ اس کا سینہ لوگوں کے حسد سے خالی ہو، غیبت سے خالی ہو، بغض سے خالی ہو، مخلوق پر ظلم نہ کرتا ہو، یہ ساری چیزیں اس کے سینے میں نہ ہو۔ یہ سینہ اگر ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے، وہ رب کی تجلیات کا، رب کی محبت کا، رب کے اسرار الہی کا کبھی گھر نہیں بن سکتا۔ اللہ رسول سے اگر محبت کا دعویٰ ہے، اپنا سینہ صاف کرنا ہوگا۔ مومن کا مومن سے بغض رکھنا بندے کے دل کو کالا کر دیتا ہے، سینے کے نور کو اجاڑ دیتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنے اندر سے یہ چیزیں نکالے۔ آج ہم سے اسلام ان چیزوں کی، یہ چیزیں ہم سے مانگ رہا ہے، اسلام ہم سے یہ چیزیں مانگ رہا ہے۔ عبادت بہت اچھی بات ہے کرنا، عبادت کے بغیر ہم سے مانگی گئی ہے، سجدے ہم سے مانگے گئے ہیں، سب چیزیں ہم سے مانگی گئی ہیں، لیکن صبر کے ساتھ رہنا، برداشت کے ساتھ رہنا،
درگزر کے ساتھ رہنا، لوگوں سے محبت سے پیش آنا، تم جس پریشانی میں ہو لیکن جب تم کسی سے ملو تو اسے پتہ نہ چلے کہ تمہیں غصہ کسی اور بات پر تھا، تم نے اس پر نکال دیا۔ تم جب کسی سے ملو تو اللہ رسول کی محبت کے لیے ملو، اللہ کی مخلوق ہے، یہ دیکھو اس کو پیدا کس نے کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اس مخلوق کی قدر کیجئے، اس سے محبت کیجئے، یہی ہمیں اصل اسلام سکھاتا ہے۔ میلاد منانا بہت نعمت کی بات ہے، بہت کمال کی بات ہے۔ جو میلاد کو ناجائز کہتا ہے، شرک کہتا ہے، بدعت کہتا ہے، میں اس شخص کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو عاشق رسول ہے، اسے اپنے اندر اتر کر ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ حضور نے ہم سے کیا مانگا تھا۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق سے پیار کیا جائے، حضور بھی یہی چاہتے ہیں اس کی مخلوق سے پیار کیا جائے۔ ابھی آگے بیان جاری ہے، کل کی نشست میں کچھ باتیں کروں گا، بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔